پنجابی فلمس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے انٹرنیشنلی, تو ایسی فلم بننی چاہیے تھی جس میں پیار محبت کی بات ہو, کیونکہ اس کو دیکھنے والے صرف پاکستانی نہیں ہوتے, پنجابی انڈین پنجابی نہیں ہوتے, پاکستانی بھی ہوتے ہیں. تو کیوں ایسی بات کریں جو نفرت کو کہتے ہیں برنگنگ ٹو پنجاب ٹوگیدر. میں نے ہاں جی 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 بالکل. تو دو پنجاب, ایک وہاں کا پنجاب, ایک یہاں کا پنجاب. جی ہاں جی ہاں. تو دونوں کو آپ نے کوشش تو کی ہے. کو ایک پنجابی مووی میں لیڈ رول ملا. جی وے سونیا جی, عاطف اسلم نے اس میں گایا ہے. 7 سال بعد میرے خیال میں بریک دیا. جی جی, عاطف نے بہت عرصے بعد انڈیا کی دوبارہ فلم انڈسٹری میں گایا. دیکھیے فلم بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے عدنان. ڈراموں میں ہم بہت کچھ لے کے آگے پیچھے کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. فلم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں رہتی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلور نیو انڈسٹریز, نیو پیپل, نیو ٹیم اینڈ نیو گروپ آف پیپل, ٹو ایکسپلور ایون مائی اون abilities and my own talent. Deepak Thapar is a young boy, but the way he executed his story, he was the writer of the film as well. And کیا ویژن تھا اس کا. جب بن رہی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلم ایڈٹ ہو کے اس طرح بنے گی. although جب اسٹوری لائن میرے سامنے آئی تھی اور مجھے نریشن ملی تھی تو میں نے کہا تھا کہ یہ فلم نارمل فلم نہیں ہے, یہ یوزول فلم پنجابی فلم نہیں ہے, اور یہ یوزول میں نے ایسی اسٹوری کبھی کی بھی نہیں ہے, تو یہ کچھ ہٹ کے بننے والا ہے. پھر میوزک آئی میرے سامنے, میں نے کہا ایک اور لیول آف ایکسائٹمنٹ بڑھا. پھر جب میں نے اس کو ایگزیکیوٹ ہوتے دیکھا پھر اور بڑھا. لیکن دا فائنل کٹ وین آئی گاٹ بفور ایون دا کلر گریڈنگ واز ڈن, اسپیل باؤنڈ ہو گیا یار میں تو. مطلب جو لوگ پیسہ لگائیں گے جسٹیفائی کر کے جائیں گے, مزہ آئے گا ان کو پیسے لگا. ارے ایسا چاہے وہ رو کے نکلیں. اب میں خوشی ہنسی, اب یہ میں آپ کے لیے سرپرائز رکھوں گا. کبھی بھی کامیاب شخص نہیں کرے گا, وہ تبھی کرے گا جب وہ آپ سے بہت نیچے ہوگا. میں نے کبھی کسی نہیں کبھی بھی نہیں کیا, میں نے نہیں کیا ہے, اور نہ ہی میں نے کسی ایسے کامیاب شخص کو دیکھا ہے جو دوسرے کے لیے برائی کر رہا ہو. وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگا, اس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا, اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. عمران عباس صاحب سر, السلام علیکم. کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. تھینک یو سر, میکنگ اس پراؤڈ اگین. اینڈ آپ کو ایک پنجابی مووی میں لیڈ رول ملا. جی وے سونیا جی, میں نام پروناؤنس صحیح کر رہا ہوں؟ جی وے سونیا جی. اب تو میں پروننسیشن کے بارے میں بڑا پرٹیکولر ہو گیا ہوں. پہلے تو میں بھی ایسی سونیا کو سونیا بولتا تھا, لیکن مجھے اتنی کلاسز لینی پڑی کہ نہیں ایسے بولتے ہیں. اور پنجابی از آل اباؤٹ ڈائلیکٹ, دا وے یو پروناؤنس اٹ. تو ذرا سا اوپر نیچے ہو جائے تو وہ گڑبڑ ہو جاتی ہے. کیسے پنجابی اتنی سالڈ پنجابی بول لی, اتنی کلاسز لینے کے بعد تو ذرا مشکل ہوگا. کچھ نہ کچھ تو اندر سے سر تھا. اندر سے بس اتنا تھا کہ آئی گروپ ان اسلام آباد, آئی اسٹڈیڈ فرام لاہور NCA. I had my best friends from Punjab. So وہ پنجابی نہیں بولتے تھے, بٹ رہتے رہتے آپ کو کچھ نہ کچھ تو ابزارب کرتے ہیں آپ آہستہ آہستہ کر کے. تو وہ چیز آئی, اور پھر when this film was offered I got classes for almost 1.5 month every day without fail. My teacher was from Chandigarh, Karan Gulzar ji, اور وہ مجھے ٹرین کرتے تھے اور ہم بس روزانہ بیٹھتے تھے. اور اس کے بعد کیسا رہا ایکسپیرینس؟ ونڈرفل. بالی ووڈ مووی, انڈین مووی, کہاں شوٹ ہوئی؟ انڈیا تو آپ جا نہیں سکتے. نہیں, یہ بالی ووڈ نہیں کہیں گے اس کو, اس لیے کہ بالی ووڈ تو آئی ہیو آلریڈی ڈن. آئی ہیو ڈن 3 بالی ووڈ کی فلمس. میں یہ اس کو کچھ اور کوئی اور ووڈ ہے, یہ پتہ نہیں کون سی ووڈ ہے کوئی ووڈ لیکن یہ بالی ووڈ بالی کیسے کوئی پولی ہے, کوئی شاید کوئی پولی ہے شاید. بالی ووڈ بچ گئی, ورنہ تو یہ مشکل ہوتا پاکستان میں رکھنا. پہلے بالی ووڈ سے اچھا ہے. لیکن یہ چیز ہے کہ ہاں پاکستان میں پنجابی فلمز ریلیز ہو رہی ہیں اور بہت اچھا بزنس کر رہی ہیں. اور یہ فلم ہے بھی کچھ اس طرح کی کہ اس میں 2 پنجاب جو ہیں ہمارے, ایک انڈیا کا پنجاب اور ایک پاکستان کا پنجاب, جو کہ پہلے ایک ہی تھے, اس کی ڈویژن کے بعد کس طرح لوگ تو ادھر سے ادھر ہو گئے لیکن ان کے دل جو ایک ساتھ دھڑکتے ہیں اس کی بات کی گئی ہے. سو اٹس اے ویری بیوٹیفل سبجیکٹ, پیکڈ ان اے ویری بیوٹیفل شیل آف میوزک, لو اسٹوری, بیوٹیفل کینوس, the backgrounds, landscape, the whole execution of the film, the storyline is wonderful. مطلب پورا پیسہ وصول ہے. جب آپ دیکھیں گے اس فلم کو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہاں پاکستان میں لگے گی. جی 16 فیبروری کو ریلیز ہو رہی ہے. انڈیا میں بھی لگے گی ساتھ. جی پوری دنیا میں لگ رہی ہے, انڈیا میں بھی لگ رہی ہے, اور انٹرنیشنلی, کیونکہ اب پنجابی فلمس کی بہت بڑی مارکیٹ ہے انٹرنیشنلی. تو ایسی فلم بننی چاہیے تھی جس میں پیار محبت کی بات ہو, کیونکہ اس کو دیکھنے والے صرف پاکستانی نہیں ہوتے, پنجابی انڈین پنجابی نہیں ہوتے, پاکستانی بھی ہوتے ہیں. تو کیوں ایسی بات کریں جو نفرت کو کہتے ہیں برنگنگ ٹو پنجاب ٹوگیدر. میں نے ہاں جی 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 بالکل. 2 پنجاب, ایک وہاں کا پنجاب, ایک یہاں کا پنجاب. جی ہاں جی ہاں. تو دونوں کو آپ نے کوشش تو کی ہے, کنٹریبیوشن میں ایک چھوٹا سا. لوگ تو بہت پیار کرتے ہیں دوسرے سے, بہت زیادہ, کیونکہ ہم ان کی جو مقدس مقامات ہیں وہ بھی ہمارے پاکستان میں ہیں. تو ان کے لیے تو جس طرح ہمارا
ہماری مقدس مقامات مدینہ مکہ اور یہ ان کے لیے لاہور ہے اور یہ واہ اور یہ سارا جو علاقہ ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ اور ہمارے بارڈرز بھی ان کے لیے کھلے ہیں یاتریوں کے لیے، اور یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے پاکستان کا بھی ان کے لیے، اور یقیناً وہاں بھی یہی محبتیں اس طرح. اور کیا میسج کیا سر مووی کا اندر ویسے تھوڑا سا ٹریلر اگر آپ دیکھیے وہی میں بات کروں گا کہ ایک لو اسٹوری ہے، لیکن لو اسٹوری بیسڈ آن دیز ٹو نیشنز ویئر وی ہیو ٹو ہائڈ مطلب بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری اپنی آئیڈینٹیز کو چھپانا بھی پڑتا ہے، اور بہت دفعہ ہمیں جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، شاید یہ سوچ کے کہ شاید دوسری طرف جو ہے وہ ہمیں وہ اس طرح ریسیو نہ کیا جائے اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں، لیکن یہ باتیں بہت سطحی رہ جاتی ہیں جب دلوں میں محبت جنم لیتی ہے، اور یہ چیزیں بہت بہت ثانوی ہو جاتی ہیں. اس میں آپ کے علاوہ کون سی پاکستانی کاسٹ آپ کے ساتھ انوالو ہے؟ مین میں تو صرف میں ہی تھا. جو گیسٹ کون ہے اس میں؟ سمی چہل ہیں، وہ انڈیا سے ہیں. عاطف اسلم نے اس میں گایا ہے. 7 سال بعد میرے خیال میں بریک دیا. جی عاطف نے بہت عرصے بعد انڈیا کی دوبارہ فلم انڈسٹری میں گایا، اور بہت خوبصورت گایا. جو ٹائٹل ٹریک ہے وہ جیوے سوڑیاں جی، اس گانے سے ہی فلم کا نام ہے. اور باقی کاسٹ میں پاکستان سے گیسٹ اپیرنسز بہت سارے لوگ کر رہے ہیں. انم تنویر ہیں، ساجد حسن صاحب ہیں، اور 1-2 لوگ اور بھی ہیں، لیکن وہ بس ان کی چھوٹی سی اپیرنس ہے. فلم شروع میں بس تھوڑی سی پاکستان میں ہمارے انٹروز ہیں، اس کے بعد دا ہول فلم شفٹس ٹو یورپ اینڈ UK. اچھا یہ بتائیے گا، یہ بالی ووڈ کی موویز تو آپ کرتے ہیں، یہ پاکستانی موویز کیوں نہیں کرتے آپ؟ یہ بالی ووڈ کہتے ہیں، ہالی ووڈ بھی پاکستانی پروڈیوسر ڈائریکٹر سے پوچھیں جی، ان کو لگتا نہیں ہے میں اس قابل ہوں شاید. نہیں سنا آپ نہیں کرنا چاہتے؟ نہیں، میں کرنا چاہتا نہ چاہتے کی بات نہیں ہے، میں اچھی فلم کرنا چاہتا ہوں جہاں سے بھی ہو. اور مجھے کچھ بھی، میں نے انڈیا سے بھی فلمیں کیں، اور دیکھیے ہر وقت کے حساب سے کچھ فیصلے ہوتے ہیں. اس وقت شاید مجھے وہ صحیح لگتا تھا. اب سب لوگ کہتے ہیں کہ اچھا اب تو آپ کے اسٹینڈرڈز، آپ کہتے ہیں پاکستان میں اچھی فلمیں نہیں بنتی ہیں، کیا ایسی بات نہیں ہے، ہماری اچھی فلم بنتی ہے اور بالکل بنے گی آگے بھی. لیکن اس وقت مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ فلم ایک اچھا سبجیکٹ ہے جو میں کر رہا تھا. اور اب مجھے جو بھی مطلب اپنے تجربے سے سیکھتے ہی ہیں نا، اب مجھے جب بھی کوئی اچھی فلم ملے گی تو میں کروں گا جو مجھے ایکسائٹ کرے، وہ چاہے کہیں سے بھی ہو. اور اس کا سبجیکٹ، اس کی کہانی ایسی تھی جو مجھے لگتا تھا کہ مجھے کرنی چاہیے. اگر اسٹوری اچھی ہوئی پاکستان سے بھی تو آپ ڈیفینیٹلی کریں گے. یقیناً، کیوں نہیں، میرا ملک ہے، میں سب سے پہلے اپنی پاکستان کی فلمس کو پریفر کروں گا. کیوں ڈرامے تو آپ ڈیفینیٹلی جی ہاں لیڈ پہ ہی کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو موویز سے اس قسم کی کوئی نہیں ہے کہ آپ کرنا چاہتے ہیں. بالکل. دیکھیے فلم بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے عدنان. ڈراموں میں ہم بہت کچھ لے کے آگے پیچھے کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، فلاپ ہو جائیں، ایوریج چلے جائیں. اندر سیریل، کوئی بڑے سے بڑا ہٹ بھی ڈرامہ پاکستان کا دیکھ لیں، کچھ دنوں بعد وہ ایک ہسٹری بن جاتا ہے، اور لوگوں کے ذہن میں بھی نہیں ہوتا کہ اچھا ہاں وہ بھی. تو آپ یوں ایک کے اوپر ایک آتے رہتے ہیں ڈرامے، ہر وقت آپ کو ایک ڈراموں کا فلکس مل رہا ہوتا ہے. تو ڈرامے کا کوئی بھی سپر ہٹ دینا از ناٹ اے بگ ڈیل، جو کہ میں نے بہت سارے دیے ہیں آلریڈی، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد بس لوگوں کی نظروں سے فیڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں. فلم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں رہتی ہے، چاہے وہ مغل اعظم ہو، چاہے وہ سلسلہ ہو، چاہے وہ کبھی کبھی ہو، چاہے وہ آئینہ پاکستانی ہو، یا چوڑیاں ہو، اور یو نیم اٹ. وہ ایک اپنا اسٹامپ انگریو کر کے چلی جاتی ہے. سو اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈو فلمز انٹیلیجنٹلی، اینڈ اٹس اے ہیوج رسپانسبلٹی بیکاز دیر از سو مچ انوالوڈ ان اے فلم. آپ کے پروڈیوسر کا پیسہ، آپ کے لوگوں کی، آپ کے فینس کی ایکسپیکٹیشنز، گھر کے کمفرٹ زون سے نکل کے وہ سنیما تک چل کے آ رہے ہیں، اپنی گاڑیاں کہاں پارک کر رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کے، پاپ کارن کے پیسے، پیٹرول کے پیسے، مہنگائی کے دور میں. تو آپ بہت ان کو وہ کرتے ہیں، بہت رسپانسبلٹی جاتے ہوئے آپ سے خوش ہو کے جائیں. اور اگر آپ غصہ ہو کے چلے گئے تو پھر آپ اپنی فین بیس کھو دیں گے، اس لیے کہ پھر وہ آپ کو ٹی وی پہ بھی دیکھنا نہیں پسند کریں گے. پیسہ خرچ کیا یار ہم نے تیری خاطر، اور تو ہمیں یہ کر کے ہمارے ساتھ بھیجا. سر علی پرویز کہنا شروع کر دیں پہلے سے ہی آپ کو؟ ہاں تھوڑے دنوں کے لیے تو کہیے پلیز، کیونکہ ہوگا یہی آپ کے ساتھ، کیونکہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. آپ کا کیریکٹر اتنا جسٹیفائی ہوتا ہے کہ آپ کو پھر لوگ اسی نام سے پکارنے لگ جاتے ہیں. یہ میں نے بہت دل سے کیا نا. آپ کو لگے گا یہ علی پرویز، مطلب مجھے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں ڈرامے کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ میں اس کے اسکن کے اندر نہیں آیا اس کیریکٹر کی، لیکن علی پرویز کو میں نے بہت دل و جان سے کیا ہے. اوہ یس، جسٹیفائی کیا پورے طریقے سے. ارے ہاں بھائی، میری پہلے دوسرے یا تیسرے دن میرے پاؤں پہ ایسی چوٹ لگی تھی. ہم گانا شوٹ کر رہے تھے ہے فیلڈس کے اندر، اور وہ گانے کا بس وہ لا ہی ہوا تھا ابھی، اور مجھے لڑکی کے پیچھے بھاگنا تھا، اور اتنے اونچے وہ ساری کی ساری فیلڈس کے جو بڑھ چکا تھا وہ جو بھی تھا، اور میں نے سیفٹی بوٹس پہنے ہوئے تھے. تو ہم بس اس میں چل رہے تھے، اور میرا اس کے اندر پاؤں آپ کو زیادہ سپورٹ نہیں کرتا، پاؤں کو وہ جو جوتا سپورٹ نہیں کرتا. تو میرا پاؤں مڑا کسی اس میں جا کے کسی ہول میں، اور وہ مڑ گیا پورا، اینکل بالکل ٹوسٹ ہو گئی. اینڈ the very next moment it was swollen like a football.
لیکن میں نے اس کو بھی کنٹینیو کیا. میں نے کہا نہیں, چھٹی نہیں آنی چاہیے. اور میں نے کس طرح شوٹ, کئی جگہوں پہ آپ کو اس فلم میں اگر آپ نوٹس کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ میں نے ایک وائٹ کلر کا موزہ پہنا ہوا ہے اور ایک دوسرے پاؤں میں وہ نہیں ہے. وہ بیسکلی وہ بینڈیج, وہ ساری وہ تھی بینڈیج ہوتی ہے نا, کیا کہتے ہیں اس کو, کیا کہتے ہیں اس کو, وہی جو بھی کچھ ہوتا ہے سپورٹ کے لیے آپ کے وہ ہوتا ہے, وہ میں نے وہ پہنا ہوا تھا. بس پیشن تھا, لیکن پیشن تھا کرنا ہے. اچھا, مزہ آ رہا ہوگا جب آپ انجوائے کرتے ہیں تو یار پھر نظر آتا ہے. اور پھر مطلب میں ایک دفعہ کر رہا تھا اکشے کے ساتھ ایک پروجیکٹ, تو انہوں نے کہا تھا کہ جب آپ صبح اٹھیں اور اگر آپ کو ایکسائٹمنٹ ہو کہ آپ نے یہ شوٹ کے لیے جانا ہے تو آپ فلم کرتے ہیں, تو آپ وہ پروجیکٹ کرتے ہیں. آپ کو ایک خوشی ہونی چاہیے کہ آج میں یہ سین کروں گا, آج میرے اندر ایک یہ انرجی ہے اس کو کرنے کی. وہ اس مووی کے لیے تھی, وہ اس مووی کے لیے تھی. کئی دفعہ ڈراموں میں آپ صبح اٹھتے ہیں کہتے ہیں یار کہاں پھنس گئے, کدھر پھنسا دیا اس پروڈکشن نے ہمیں, کس طرح جان چھوٹے گی, کب ریپ ہوگا, جو یہ اکثر ہو رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ رسپانسبلٹی ہے, کیونکہ وہاں کی رسپانسبلٹی بھی آپ کے اوپر ہے. انڈیا کی بہت بڑی تعداد ہے. رسپانسبلٹی اٹس اباؤٹ being into the role and enjoying it and being excited about the character you are doing. It's بہت دفعہ آپ ٹی وی کے بھی ڈراموں میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو بڑا مزہ آتا ہے کرنے میں. جس طرح the way I was doing تمہارے حسن کے نام, every day was a new day and every day was supposed to be offering something new to people. مجھے لگتا تھا کہ آج میں اس کو سین کو ایسے کروں گا, آج آئی ایم ینگر, آج آئی ایم پلئنگ اولڈر. سو اٹ واز اے ویری چیلنجنگ رول فار می, very unusual and very unlike other roles which I have been doing before. پنجابی آڈینس ہے میجر, آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آڈینس ہوگی کہ مووی جسٹیفائی کرے گی؟ Yeah, of course. پروڈیوسر کا, کیونکہ بہت ضروری ہوتا ہے جس نے. بالکل بہت. ابھی بھی لاسٹ ایک اور فلم تھی ان کی, کیری آن جٹا, جو انڈین پنجابی فلم تھی جو یہاں ریلیز ہوئی تھی, اور وہ ساری پاکستانی فلم سے زیادہ اس نے بزنس کیا اس وقت کی جتنی بھی ریلیز ہوئی تھی, اور ابھی تک وہ سنیما گھروں میں ہے. تو ابھی مولا جٹ بھی آپ دیکھیے, وہ بھی ایک پنجابی فلم ہے, اٹ ڈڈ ہیوج, سپر ہٹ. پنجابی ہیز اے ویری اسٹرانگ. اچھا, پنجابی اردو والوں کو بھی سمجھ میں آئی جاتی ہے, ایسی لینگویج ہے لائک پشتو اور اینی ادر ریجنل لینگویج وچ از ویری پولز اپارٹ. پنجابی از ویری ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. اور ہم نے بچپن سے سنا بھی پنجابی گانوں کو, میڈم نور جہاں, نصرت فتح علی خان, اور بہت سارے ایسی ہمارے ابھی راحت فتح علی خان آج کے. تو ہم نے ہمیشہ سے پنجابی سنگرس کو سنا اور پنجابی شاعری کو سنا, تو وہ ہمارے لیے ایک ایلین زبان نہیں ہے. اور میں ہر جگہ یہی کہتا ہوں کہ پنجابی میں جتنا ایکسپریشن ہے اور جتنی گہرائی ہے اور جتنا ڈیپتھ ہے, وہ بعض دفعہ آپ جب سنتے ہیں پنجابی شاعری جو ہمارے صوفیہ اکرام کی ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس کا ایکسپریشن شاید اردو میں نہیں آتا اس طرح. بھلے شاہ کا کلام یا شیو کمار بٹالوی کا کلام, بہت سارے لوگ ایسے ہیں, بہت سارے شاعر ایسے ہیں. ایون فیض احمد فیض صاحب نے بہت اچھا شاعری پنجابی میں کی ہے. سو اور سرپرائزنگلی میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے شعراء پنجاب سے ہیں جو کہ اردو شاعری میں جنہوں نے اپنا نام بنایا. منیر نیازی صاحب, علامہ اقبال, فیض احمد فیض, احمد فراز سخر کے بھی کیسے تھے. لیکن یو ہیو اے ہیوج لسٹ آف شعراء ہو آر فرام پنجاب. تہذیب حافی, آج کے عمیر نجمی, عمار اقبال, یہ نئے سارے شاعر, پرانے بہت سارے شعراء, دے آر فرام پنجاب. سو پنجابی میں بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں پنجاب میں اور گزرتے رہیں گے. اچھا, یہ آپ کا اپنا ایک وہ بھی تھا کہ یار مجھے ہی پنجابی سے کوئی نہیں, مجھے عدنان ایک چیز بہت جو اچھی لگتی ہے کرنے کے لیے, وہ یہ کہ آئی جسٹ want to explore new industries, new people, new team and new group of people, to explore even my own abilities and my own talent and my own skills. میں کیا کر سکتا ہوں, کیا نہیں کر سکتا. جب آپ نئے لوگوں کے ساتھ, ان لوگوں کے ساتھ جو ہم کر رہے ہیں آلریڈی کام ہے, تو 20 سالوں سے یہاں کر رہا ہوں, تو میں اب سب کو جان چکا ہوں, سب کو دیکھ چکا ہوں, اسی ٹیم کو, وہی شکلیں, وہی ایکٹرز, وہی ڈائریکٹرز. آئی ہیو بین ورکنگ فار دیم اوور دا پیریڈ آف 2 decades اینڈ فار ملٹیپل ٹائمس. ہر ہیروئن کو میں یاد کرتا ہوں, او یاد ہے تم اس والے, ہم نے ہاں وہ بھی تو کیا تھا, یہ بھی تو کیا تھا. اب 4 سب کو 6 7 میں دفعہ ہیروئن یاد نہیں رہتا ہوگا میں نے کیا کیا, ان کو بھی یاد نہیں رہتا. ڈائریکٹرز کو ملٹیپل ٹائمس کر لیا. تو اب کچھ آپ کو نیا اس عمر میں آ کے اور اس پوائنٹ آف ٹائم جہاں آپ کے کریئر کے اوپر آپ کو کچھ ایکسائٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, کسی بھی طرح ہو وہ, چاہے آپ کو نئی کہانی ملے یا آپ کو نئے لوگ ملے, ڈائریکٹر مزے کے, نئی انڈسٹری ملے یا زیادہ پیسے ملے. ڈائریکٹر بہت اچھا تھا, دیپک تھاپر. He's a young boy. Achha. Definitely younger to me, of course. But the way he executed his story, he was the writer of the film as well. And کیا ویژن تھا اس کا. جب بن رہی تھی مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ فلم ایڈٹ ہو کے اس طرح بنے گی. Although جب اسٹوری لائن میرے سامنے آئی تھی اور مجھے نریشن ملی تھی, تو میں نے کہا تھا کہ یہ فلم نارمل فلم نہیں ہے, یہ یوزول فلم, پنجابی فلم نہیں ہے, اور یہ یوزول میں نے ایسی اسٹوری کبھی کی بھی نہیں ہے, تو یہ کچھ ہٹ کے بننے والا ہے. پھر میوزک آئی میرے سامنے, میں نے کہا ایک اور لیول آف ایکسائٹمنٹ بڑھا. پھر جب میں نے اس کو ایگزیکیوٹ ہوتے دیکھا پھر اور بڑھا. لیکن دا فائنل کٹ وین آئی گاٹ بفور ایون دا کلر گریڈنگ واز ڈن اینڈ آل دا گرین اسکرین اینڈ کروما,
میں تو اسپیل باؤنڈ ہو گیا یار. میں تو کوئی اس کے بعد میں نے ایک پروڈیوسر کو فون کیا اور میں نے کہا کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں, اور پھر میں نے ویڈیو کال کر کے وہ اس میں ویڈیو کال کی, اور اس کے بعد پھر میں نے کوئی تصویر ہی بھیجی کہ یہ دیکھیں آنکھوں میں آنسو, کیونکہ آئی واز کرائنگ فار ایٹ لیسٹ 5 minutes آفٹر دا فلم واز ڈن. مطلب جو لوگ پیسہ لگائیں گے جسٹیفائی کر کے جائیں گے, مزہ آئے گا ان کو پیسے لگا, ارے ایسا چاہے وہ رو کے نکلیں. اب میں خوشی ہنسی, اب یہ میں آپ کے لیے سرپرائز رکھوں گا, لیکن کئی دفعہ آپ کو بہت پیار کسی پہ آتا ہے تو بھی رونا آتا ہے, کئی دفعہ آپ کو بہت اپنی ماں کی یاد آتی ہے تو چاہے وہ زندہ بھی ہوں تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کبھی ان کے ہاتھ کا کوئی کھانا آپ کا, مطلب جو آنسو ہے نا یہ بڑی کمال کی چیز ہیں, یہ اندر رہتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے غم سے تعلق نہیں ہے, غم سے تعلق نہیں ہے. لیکن میں حسینہ میں ان کی ایک بڑی پیاری لائن پڑھ رہا تھا کہ نکل جائے تو پانی ہوتے ہیں اور رہ جائے تو زہر بن جاتے ہیں. نکل جانے چاہیے کسی بھی حالت میں. اچھا جی, کوئی ایسا ایکسپیرینس شیئر کریں مزے والا جو اس مووی کا, جیسے ہم بیچ میں اس انٹرویو کو یاد کرتے دیکھیں گے یار یہ رہ گیا ہے, اسے دیکھنا ہے. ابھی تو مزہ آئے گا آپ کو سننے میں, لیکن اس وقت بالکل مزیدار نہیں تھا وہ ایکسپیرینس. جب ایک دفعہ یہ پاؤں مڑا تھا تو آپ کو کئی جگہ آپ نوٹس کریں گے, کئی پکچرز میں بھی, کہ ایک جگہ سفید موزہ اتنا بڑا اور ایک جگہ ننگی ٹانگیں ہیں تو وہ فیل ہوگا. اور دوسری چیز, ایک دفعہ طبیعت بہت خراب ہوئی تھی. آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ ڈائبیٹک پرسن, بٹ اس وقت میری کوئی شوگر لیول کوئی ڈاؤن ہو گیا وائل ورکنگ, وائل شوٹنگ اے سانگ, بفور دا شوٹ آف دا سانگ. ایک رات کو ہمارا سیکوینس تھا, اس میں بون فائر ہو رہا ہے, ہم وہ گٹار بجا کے وہ یوکیلیلی بجا کے گانا گا رہی. اس سے پہلے مجھے کچھ ہوا جیسے میرا شوگر لیول ڈراپ ہو رہا ہے, میرا مائیگرین اتنا شوٹ کیا کہ مجھے لگا کہ اب میں گیا اس دنیا سے. اور میں نے گھر والوں کو فون کرنے ہی والا تھا کہ میں اپنی ول شل لکھ دوں, میری پراپرٹی کس کے نام جائے گی, کیونکہ میں نے سوچا کہ یار موت کبھی بھی آ سکتی ہے, اور جس طرح کی میری اس وقت حالت ہے, مجھے لگ رہا تھا کہ میرا کوئی آنکھ سر پھٹ جائے گا. تو جب وہ لنڈن میں اب ہم ڈھونڈ رہے ہاسپٹل اور وہ مل نہیں رہا, کوئی اس وقت نہیں بھائی, وی آر شوٹنگ ان سبب. مجھے کہیں بڑی مشکل سے ایک گوگل کر کے ہمیں کوئی ہاسپٹل ملا, اور میں نے کہا چلو اب میں جا کے ان سے کہوں گا کہ یار مجھے ایٹ لیسٹ بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیں, آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اوور ود دس پین. وہاں پتہ چلا کہ وہ تو کوئی ہارٹ کا ہاسپٹل ہے, کچھ کارڈیک, اس میں سر کے درد کا علاج نہیں ہوتا. اب مجھے آپ سے ہوٹل لے جائیں اور میں جا کے ذرا نہا کے سیدھا لیٹ جاؤں, کیونکہ تاکہ آسانی ہو دنیا سے جانے کے لیے. اچھا, یہ ذہن میں آ گیا تھا, بخار تھا, کیا ہوا تھا؟ کچھ بھی نہیں ہوا تھا یار, وہ مطلب میرا مائیگرین تو ہوتا ہی ہے, لیکن اٹ واز آئی ڈونٹ نو کیا, اٹ واز ایکسٹریم. اور کام بھی کرنا ہے. My team was very, very cooperative. Although they were running short of time, they're running out of their schedule. We were fighting against time all the time. کیونکہ بہت جلدی ہمیں وہ کرنا تھا. پھر the release was even before. It was releasing in October before. لیکن مجھے کسی طرح واپس جانا تھا اور ہم سب کو. لیکن میں نے کہا میں کل تو نہیں آ سکوں گا, because when I wake up after a migraine کی رات, تو اگلا دن میری شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ایک رات تیری صبح کہہ رہی ہے تیری رات کا فسانہ. کیا بات ہے, تو خود کو نہیں پتا چل رہا تھا, دوسرے کو پتا چل رہا ہوتا ہے. تو فلم کا کیمرہ تو بہت ظالم ہوتا ہے نا, وہ تو پکڑ لیتا ہے کہ ایک چیز اتنا بڑا آپ کا منہ بلو اپ ہو کے جب آپ 100 فٹ پہ چل رہا ہوتا ہے, تو پھر آپ خود کو ہوتا ہے یار میں نے اتنا اچھا کچھ کیا پیچھے, اب یہ سارا معاملہ میرا خراب کرے گا. تو اس دن پھر کی شوٹنگ, اس کے بعد یا بریک لیا تھوڑا سا؟ نو, when I woke up like 2 o'clock 3 o'clock at night, I found all of my team was sitting downstairs in the lobby waiting for me to get up and say yes I'm okay. I was so concerned and thoughtful of them. I was touched. تو یہ جو میں بتا رہا ہوں نا آپ کو, یہ اس لیے نہیں کہ وہ میں فلم ان کی کر رہا تھا, یہ محبت کے رشتے ہوتے ہیں, یہ پیار کی باتیں ہوتی ہیں. یہ آپ اگر سمجھ سکیں تو سمجھیں کہ یہ دل جڑے ہوئے ہیں. کھانوں سے, دماغوں سے, دلوں سے, باتوں سے. ہاں, وہ کہانیاں وہی ہوائیں یہاں, وہی اوپر والے ٹھیک ہو جائیں تو سب ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے. وہی ہوائیں یہاں سے چل کے وہاں, وہاں سے چل کے یہاں آتی ہیں, وہی پرندے اڑ کے وہاں جاتے ہیں, یہاں نہیں روک سکتے سر. بارشیں جو وہ بادل ادھر بھی برستا ہے, آدھا ادھر برس جاتا ہے. میں تو کتنی دفعہ جب واگا سے جاتا تھا, کہ جب میں بامبے میں بہت کام کر رہا تھا, تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ میں واگا بارڈر سے گیا, اور وہ بڑا ایک خوبصورت سی بھی بات ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے اس بات کی, کہ بس اتنا سا فاصلہ, چند قدم کے فاصلے پہ کروڑوں میلوں کی دوری, اور ہم ہی ہیں, ادھر بھی ہم ہیں, ادھر بھی ہم ہیں. کتنے میرے پیرنٹس انڈیا سے مائگریٹ کر کے آئے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت, اور اس کے بعد نہیں جا سکے, اور وہ ان کے انتقال ہو گیا دونوں کا, اور وہ ترستے رہ گئے کہ وہ واپس جائیں اور اپنے ایٹ لیسٹ
اس جگہ کو تو دیکھیں جہاں وہ پیدا ہوئے آپ تھے. نے دیکھا کبھی اس کے بعد؟ میں گیا تھا, کیونکہ آپ تو وہاں کافی عرصہ گزارا ہے. میں گیا تھا. میں صرف تو میرے پاپا نے کہا کہ میری آنکھوں سے تو تم اپنی آنکھوں سے مجھے دکھا دینا کہ میں جہاں پیدا ہوا تھا, جہاں بچے تھے, جہاں ہم کھیلتے تھے, جہاں عمران کتنے سارے لوگ ہیں یار ایسا سوچنے والے, بیچارے چلے گئے دیکھے بغیر ہی چلے گئے, تصویروں میں بھی شاید نہیں دیکھ پائے. میں بات کر رہا ہوں گا, مجھے پتا ہے کہ جب یہ پوڈ کاسٹ آپ کا آئے گا تو کتنے ہی لوگ مجھے شاید ٹرول بھی کریں اس بات پہ کہ کیوں انڈیا کی اتنی تعریف کر رہے ہو. یہ بات, یہ انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے بھائی, وہ لوگ بھی اسی طرح تڑپتے ہیں, اور لوگوں کی باتیں, یہ لوگوں کی باتیں. میں وہاں جاتا تھا تو مجھے جب رندھیر کپور جی اور یہ سارے کے سارے رشی کپور کی فیملی مجھے میری فلم کی پرومو جانسار دیکھنے آئے تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ترستے ہیں کہ جا کے وہاں دیکھیں. کرینہ کپور کی جو فیملی تھی اور سارے لوگ, وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خواہش ہے کہ ہم جا کے اس جگہ کو ایک دفعہ تو دیکھیں کہ جہاں ہم پیدا ہوئے تھے. تو یہ دل دونوں طرف اداس ہیں, لیکن کیا کریں, عجیب اس پہ پھنسے ہوئے ہیں. اچھا پھنسے ہوئے ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ کہ ایسی ہوا کریٹ کر دی جاتی ہے جس کے بعد سب ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, مخالفتیں کر رہے ہوتے ہیں, ایک نیگیٹیوٹی پھیل جاتی ہے. لیکن اگر ایسے موقع پہ کوئی ایسی بات کرے جس طرح کی یہ فلم میں بات کی گئی ہے تو اس کو انکریج ضرور کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بھی وہاں رسک لے کے یہ سب کچھ بنا رہے ہیں. آپ کو جو وہاں پیار ملا ہے وہ تو انلمیٹڈ تھا اس وقت بھی, تو اب بھی آپ چاہتے ہیں کہ یہ کھلنا چاہیے, یہ جو ایک کشیدگی ختم ہونی چاہیے, وہ بھی دیکھیے میں فلم انڈسٹری میں کام کریں یا نہ کریں یہ تو بہت بات کی بات ہے. یہ اگر میں کہوں گا تو سب کہیں گے اچھا آپ کو کام شاید چاہیے ہندوستان میں یا کچھ ایسی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو کہنے ہیں جو ہے وہ تو کم رہ گئے. مجھے اب سے کوئی فرق نہیں پڑتا, آئی ایم وے بیونڈ دس بلشٹ. پہلے میرے خیال پڑتا ہوگا, اب تو آپ بالکل بھی, اب تو آپ پروف ہو گئے. نہیں میں بالکل اس بات سے جو ہے نا میری اسکن بہت تھک ہو گئی ہے کہ اب یہ بکواس مجھے بالکل میٹر نہیں کرتی. اور مجھے پتا ہے کہ یہ بیسکلی انسان کی محرومیاں ہی ہوتی ہیں جو آپ کو سب کچھ کرواتی ہیں. ایکسیلنٹ. اگر آپ کسی کی شکل کا مذاق اڑا رہے ہیں تو بس اس شخص کی ایک دفعہ شکل دیکھ لیجیے گا آپ. اگر کسی کا آپ اس کا اسٹیٹس کا مذاق اڑا رہے ہیں تو خود بیچارے کا فائنینشیل یا خود اگر کسی کامیابی کا مذاق اڑا رہے ہیں کسی کی, تو آپ یا کچھ بھی, تو آپ بس اس کو آپ, یہ آلریڈی اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ خود زندگی میں کس جگہ پر ہے. ایک کبھی بھی کامیاب شخص نہیں کرے گا, وہ تبھی کرے گا جب وہ آپ سے بہت نیچے ہوگا. میں نے کبھی کسی نہیں کبھی بھی نہیں کیا, میں نے نہیں کیا, اور نہ ہی میں نے کسی ایسے کامیاب شخص کو دیکھا ہے جو دوسرے کے لیے برائی کر رہا ہو. وہ اپنی زندگی میں خوش ہوگا, اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو یہ جو بیٹھ کے آپ سارے کے سارے لکھ رہے ہوتے ہیں, یہ سارے کے سارے محروم لوگ ہیں بیچارے. ان کے لیے صرف آپ ان پہ صرف ترس کھائیں اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو اتنا بزی کر دے اپنے کاموں میں اور میسج بھی دے دیں کہ میں نہیں دیکھتا یار, مجھ سے ٹائم نہیں, میں دیکھ نہیں پاتا آپ لوگوں کو. اب یہ مجھے اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ میں آپ کے آگے ہوں اور آپ میرے پیچھے ہیں, تبھی آپ میرے پیچھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ تو خوشی کی بات ہونی چاہیے انسٹیڈ آف بینگ انہیپی. اچھا جی, اس مووی سے آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑی دوریاں کم ہوں گی؟ یقیناً, اگر اس کو دیکھا جائے اور سمجھا جائے تو اس میں بہت جگہوں پہ آپ کو ایسی باتیں ملیں گی کہ آپ کو لگے گا کہ ہاں ہم دیکھیے اگر کسی ایک انسان کی بھی سوچ اگر بدلتی ہے نا تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کامیاب ہیں. کیونکہ کسی کا پرسپیکٹو یا پرسیپشن ٹورڈز اینی تھنگ چینج کرنا, آئی تھنک دس از دا بگیسٹ تھنگ یو کین ڈو ان لائف. ہمارے آفس والے لوگ کہہ رہے تھے گاتے بہت مزے گئے. میں نے سر ہمارے مائک تو بہت اچھے ہیں ویسے. مائک تو واقعی بہت اچھے ہیں, آپ کے پورا سیٹ اپ بہت اچھا ہے. تھینک یو سر. رنجشی سہی دل ہی دکان کے لیے رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی سہی پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے رنجشی سہی دل ہی دکھانے کے لیے رنجشی